بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا جی بچوں، آج اگین ویڈیو بہت اہم ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ کے پیپر کے لیے، اور یہ ہے اردو کے لیے۔ تو اردو کا جو سمارٹ سلیبس ہے وہ میں نے اس میں مینشن کیا ہے۔ اردو کا جو پیپر پیٹرن ہے، پیپر کس طرح سے آنا ہے، کون کون سے سوال کتنے نمبر والے ہیں، کیسے پیپر کو اٹیمپٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ایم سی کیوز کہاں سے آ رہے ہیں، یہ کافی ساری لمبی چوڑی تفصیلات میں نے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے مینشن کی ہیں۔ تو اس کو ذرا تفصیل سے دیکھیں، تھوڑا سا ٹائم دیں اسے، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کا ٹائم ضائع نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کے پیپر کی بہتر تیاری ہو جائے گی اور نمبر بہتر آپ لے سکیں گے۔ چلیں کمپیوٹر سکرین پہ چلتے ہیں اور وہاں سے دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہم کمپیوٹر سکرین پہ آ گئے ہیں اور یہ آپ کے سامنے یہ ماڈل پیپر لکھا ہوا ہے، بنا ہوا ہے۔ ماڈل پیپر اردو لازمی، حصہ مروزی ہے، 10ویں کلاس، سال 2016-17 اور اس کے بعد والا، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی تک ظاہر ہے یہی سٹائل ہے اور پچھلے پیپر جو آ رہے ہیں اسی طرح سے آ رہے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے اور دیکھنے سے پہلے آپ اپنے سلیبس کو دیکھ لیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا اس دفعہ کا جو سلیبس ہے وہ سمارٹ سلیبس ہے، کچھ چیزیں نہیں ہیں، کچھ ہیں، تو اس لیے سلیبس کو مد نظر رکھیں گے تو زیادہ بہتر آپ تیاری کر سکیں گے۔ اچھا، اب سلیبس میں ہے کیا؟ سلیبس میں موٹی موٹی چیزیں ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں آپ کے پاس جو چیپٹر ہیں وہ ٹوٹل 6 ہیں، کیونکہ پہلے تو یہ حمد اور نعت تو اس میں ظاہر نظم میں آتی ہے نا۔ تو اب نظریہ پاکستان 1، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ یہ دوسرا ہو گیا، ملمہ، چغل ہور، نامدیو مالی اور علی بخش، یہ 6 چیپٹر بنتے ہیں جو آپ نے تیار کرنے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بڑے اہم ہوتے ہیں کیونکہ اس میں سے آپ کی تشریحیں آ جانی ہیں، آپ کے سوال جواب آ جانے ہیں، اور ایم سی کیوز بھی ظاہر ہے آ سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کو بڑا اچھی طرح سے تیار کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ 6 چیپٹر ہیں۔ اس کے بعد جو نظمیں ہیں نا وہ بنتی ہیں ٹوٹل 4، ایک حمد آ جائے گی، ایک نعت، 2 یہ ہو گئی، یہ ظاہر لازمی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد میدان کربلا میں گرمی کی شدت، یہ تیسری ہو جائے گی، اور اس کے بعد فاطمہ بنت عبداللہ، ٹھیک ہے۔ یہ 4 نظمیں ہیں جن کو ہمیں ریڈی کرنا ہے، اور نظموں میں بھی ہم نے ظاہر ہے کہ 2 چیزیں، ایک تو ان کے شعروں کی تشریحیں ریڈی کرنی ہے، اور دوسرا ان کی ایکسرسائزز کو بھی دیکھنا ہے۔ جو چیپٹر ہیں اور جو نظمیں ہیں ان کی ایکسرسائزز ضرور کرنی ہے کیونکہ یہ ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں اس کی چیزیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، اور یہ بڑی اہم بات یہ شروع میں رہ گئی کہ یہ پہلے ہم کرتے ہوتے تھے کہ مصنف اور شاعر جو ہوتے ہیں ان کا تعارف وہ پیپر میں آتا تھا، اس میں سے سوال آتے تھے ایم سی کیوز یا شارٹ سوال، وہ اب نہیں ہے اس دفعہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ہمیں تیار نہیں کرنا، یہ جو تعارف ہے وہ ہمیں ریڈی نہیں کرنا، یہ ہے۔ اس کے بعد آپ آئیں، اس کی جو بک 2 بنتی ہے۔ اب مضمون جو ہیں، مضمون ٹوٹل بن رہے ہیں 8۔ زمزم، علامہ اقبال، قائد اعظم۔ علامہ اقبال قائد اعظم تو ظاہر بہت پرانے ہیں، پہلے سے آ رہے ہیں۔ یوم آزادی ہے، محنت کی برکتیں، یہ کافی اہم ہے، محنت کی برکتیں، اس کے زیادہ آنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ سلوک، اور شہری اور دیہاتی زندگی اور وقت کی پابندی، یہ دونوں جو ہے نا، محنت کی برکتیں اور وقت کی پابندی، یہ اکثر ان میں سے ایک تو ضرور آ گیا تھا پیپر کے اندر۔ تو بہرحال یہ 8 ٹوٹل ہیں، یہ ہمیں ریڈی کرنے اور یہ پتہ ہوں، ان کے علاوہ نہیں کرنے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو تفہیم ہیں، یعنی جو ایک عبارت آنی ہے اور اس کے نیچے سوال دیے ہوں گے اور ان کے جواب دینے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ بھی ٹوٹل 8 بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پنجاب کی جو سرحد والا ہے وہ، مختلف انسان، ہم اثر، یہ سارا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے ان سے باہر ہم نے نہیں کرنا، پہلے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب آئیں ذرا پیپر کے اوپر، یہ بھی بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایم سی کیوز ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے یہ آ رہے ہیں جی 15 نمبر کے، تو 15 ایم سی کیوز ہونے ہیں، اور 20 منٹ کے اندر آپ نے یہ پیپر ایم سی کیوز والا حل کرنا ہے۔ اب ایم سی کیوز جو ہیں ٹوٹل چونکہ 15 ہیں، تو پہلے 10 جو ایم سی کیو ہیں نا، یہاں تک، یہ 8واں نامہ، یہ 10واں فراق گورکھپوری، یہ آپ کا جو پہلے 2 چیزیں ہیں نا، نظم، غزل اور چیپٹر، 3 چیزیں ہو گئی، ان میں سے آنے ہیں، کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، چیپٹرز میں سے بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نظم میں سے بھی آ سکتے ہیں اور غزل میں سے بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی جو پیچھے ایکسرسائزز دی ہوئی ہیں، یا ویسے ہمیں اوورآل پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو اس میں سے یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ ایک تو یہ 10 یہ ہیں، اور جو آخری 5 نا، اس میں تھوڑی اب اس دفعہ کنفیوژن ہے، کیونکہ دیکھیں یہاں اس نے یہ جو 11واں پوچھا ہوا ہے، کلمہ کی قسمیں بتائیں، ان حروف میں حرف جار کیا ہے،
ٹھیک ہے، مرد بزرگ گرامر کی روح سے کیا ہے. تو یہ گرامر کی چیزیں ہیں جو ہم پہلے ریڈی کرتے تھے. اب یہاں ہمارے جو اسمارٹ سلیبس ہے اس میں اس نے گرامر کا کہیں ذکر نہیں کیا ہوا. یہ آئی نا اردو قواعد انشاء، تو یہ مضمون نگاری ہے اور تفہیم عبارت ہے، اور بس آگے یہ انگلش کا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کے پاس چیپٹرز تھے نا، نظمیں غزلیں اور چیپٹر ہیں، ان کی جو وہ کیا ہے ایکسرسائزز جو ہیں اس کو آپ نے اچھی طرح سے کرنا ہے. وہاں سے چیزیں آ سکتی ہیں، الفاظ مترادف اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ جو ایکسرسائزز ہیں ان کو اچھی طرح سے تیار کریں ان 5 MCQs کے لیے جو 11ویں سے لے کے 15 تک آنے ہیں. تو یہ ذرا دھیان رکھیے گا، کیونکہ اس نے علیحدہ سے گرامر نہیں دی، تو ہمیں پھر علیحدہ سے میرا خیال ہے گرامر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب اس نے سلیبس میں دیا ہی نہیں ہے تو پھر وہ بنتا نہیں ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو ایکسرسائز کے اوپر ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیں اس کا جو دوسرا پورشن ہے انشائیہ، جو اس کا حصہ ہوتا ہے. اس میں 60 نمبر ہیں ٹوٹل. ظاہر ہے 15 نمبر تو MCQs میں چلے گئے نا، اور 60 نمبروں کے لیے آپ کو ٹائم دیا جانا ہے 2 گھنٹے اور 10 منٹ. ٹھیک ہو گیا. اس میں بھی جس طرح 9th کلاس میں ہوتا ہے اسی طرح اس میں بھی 10th میں بھی پہلا جو سوال ہے، سوال نمبر 2 جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے، اس میں اشعار کی تشریح کرنی ہے. نظم میں سے 3 اشعار کرنے ہیں اور غزل میں سے 2 کرنے ہیں. ویسے اس نے نظم میں سے 4 دینے ہیں تو 1 کی گنجائش ہے، اور غزل میں 3 دینے ہیں، وہاں سے بھی 1 کی گنجائش ہے. یہ تھوڑا اس نے ظاہر فونٹ پتہ نہیں کون سا یوز کیا، اتنا اچھا نظر نہیں آ رہا. یہ لاہور بورڈ کی ویب سائٹ کے اوپر یہ موجود تھا، وہاں سے لیا ہے، اور میں نے اس کو کراس چیک کر لیا ہے. جو آپ کا پچھلا پیپر آ رہا ہے اور یہ بالکل ٹوٹلی میچ ہو رہا ہے، تو یہ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو 3 اشعار آپ نے نظم میں سے ریڈی لکھنے ہیں، اور غزل سے بھی آپ نے 2 لکھنے ہیں. تو ٹوٹل 5 اشعار کی تشریح ہو جائے گی، اور 10 نمبر ہیں، تو ہر ایک شعر جو ہے وہ 2 نمبر کا ہے. تو پھر کہوں گا کہ اس کو بہت زیادہ لینتھی نہیں لکھنا. ٹھیک ہے، 1 پیراگراف انف ہے، لیکن ظاہر ہے کوشش کریں کہ اس شعر کے اندر جو چیزیں باتیں بتائی گئی ہیں اسی کے اوپر آپ نے رہنا ہے، اور ظاہر ہے اسی پہ رہ کے لکھیں گے تو 1 پیراگراف ہی بنے گا. یہ 1 سے زیادہ نہیں بنتا، 6 7 8 لائنیں، اس سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے لکھنے کی. 2 نمبر تو ملنے ہیں اس کے. ٹھیک ہے، زیادہ لینتھی نہ لکھیں. آگے چلیں، سوال نمبر 3. پھر اب یہ نثر پاروں کی تشریح، وہ بھی تشریح تھی، یہ بھی تشریح ہے، لیکن یہ نثر پارے ہیں. اس میں ایک پیراگراف لکھا ہوتا ہے اور اس کی ہمیں تشریح کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں اس نے ساتھ کہا ہوا ہے کہ سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھیے. ٹھیک ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ نیچے 2 پیراگرافس ہیں، ان کو آپ نے کرنا ہے. اس میں گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو دونوں دیے ہوئے ہیں وہ دونوں کے دونوں ہم نے کرنے ہیں. 5 نمبر، اور ان 5 نمبروں کو بھی دیکھیں اس نے سیگریگیشن کی ہوئی ہے. یہ 2 ہیں، آدھا آدھا اور پھر 2. یہ پہلے 2 بنتے ہیں تشریح کے، پھر آدھا بنتا ہے سبق کا عنوان آپ نے لکھنا ہے، پھر آدھا بنتا ہے مصنف کا نام بھی لکھنا ہے، اور پھر 2 نمبر بنتے ہیں جو آپ نے خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنے ہیں. تو یہ آپ کا سوال نمبر 3 بن جاتا ہے. سوال نمبر 4 جو ہے اس میں آئیں گے مختصر سوالات، شارٹ سوالوں کے آنسر دینے ہیں، اور 5 کے دینے ہیں. ٹوٹل اس نے دینے ہیں 8. ٹھیک ہے، 8 میں سے ہم نے 5 اٹیمپٹ کرنے ہیں. کافی چوائس ہے، 3 آپ چھوڑ سکتے ہیں، اور ہر سوال جو ہے وہ 2 نمبر کا ہے. تو اگین بہت بڑا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا پوچھا ہے اتنا آپ نے بتا دینا ہے. تو یہ 10 نمبر یہاں سے ایزی. یہ سب سے اچھا سوال ہے، کیونکہ یہ اور ہاں، پیپر جب آپ نے یہ اٹیمپٹ کرنا ہے نا تو آلویز آسان سے مشکل کی طرف جایا کریں. جو سوال آپ کو سب سے زیادہ آسان لگتا ہے، چھوٹا ہے، جلدی ہو سکتا ہے، اس کو پہلے کریں اور مشکل کی طرف بعد میں جائیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں اس نے دیکھیں خلاصہ کہا ہوا ہے. سوال نمبر 5، کسی ایک سبق کا خلاصہ تحریر کرنا ہے. 2 دے دے گا اور ان 2 میں سے 1 کرنا ہے. اب دیکھیں، آپ کو پتہ ہے خلاصہ بہت لینتھی لکھنا پڑتا ہے، تو اس میں دیکھیں نمبر کتنے ہیں، صرف 5 ہیں. تو یہ سوال ہمیشہ پیپر کے اینڈ پہ ہونا چاہیے، پہلے نہیں ہونا چاہیے. پہلے کریں گے تو ٹائم ضائع کریں گے، اس لیے پہلے وہ سوال حل کریں جن کے نمبر بھی زیادہ ہیں اور وہ چھوٹے بھی ہیں، جلدی ہونے والے ہیں. صحیح ہو گیا. اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے مضمون لکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں 15 نمبر ہیں، تو ضرور اس پہ ٹائم لگائیں، اور مضمون ظاہر ہے خلاصے سے تو چھوٹا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس لیے 15 نمبر ہیں، تو اس کو آرام سے سکون سے آپ نے چونکہ ریڈی بھی کیا ہوگا. 8 تو ٹوٹل مضمون ہے. ٹھیک ہے، اور دیکھیں اس نے 3 دیے ہیں، تو اس دفعہ بھی 3 ہی آئیں گے، اور 3 میں سے 1 کرنا ہوگا. تو آپ کو ظاہر ہے بڑا آسان ہو جائے گا یہ کرنا. تو مضمون ہو جائیں گے، اور لاسٹ پہ پھر ظاہر ہے وہ عبارت آتی ہے.
یہ دیکھیں جیسے اس نے یہ سکون کے وقت سمندر کا دیدار، یہ پورا ایک لکھا ہوا ہے، اور وہیں سے اس کو اگر آپ غور سے پڑھتے ہیں تو یہیں سے اس کے سوالوں کے جو نیچے سوال دیے ہوئے ہیں ان کے ہم آنسر دے سکتے ہیں، ورنہ تو ظاہر ہے ہم نے رٹا مارا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری بک کے اندر یہ ہوتے ہیں اور ہم نے ہر سوال کا آنسر پہلے سے یاد کیا ہوتا ہے، ہم اس کو لکھ دیتے ہیں، جو کہ صحیح طریقہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارے یہاں ایسے ہی چلتا ہے۔ یہ آپ نے کرنا ہے، اور یہ 10 نمبر کا ہے، تو اس میں بھی 5 سوال اٹیمپٹ کرنے ہیں، اور 5 جو سوال ہیں 2-2 نمبر کے سوال ہیں سارے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس طرح سے یہ پیپر آپ کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں اس کو تیار کریں، اور اس کو دیکھ کے ذرا دھیان سے تیار کریں، تو انشاءاللہ بہتر نمبر آپ کو آئیں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔